كان مريضا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں ہمارے سامنے آج چوتھا باب ہے جس کا عنوان چاند دیکھنے کے مسائل کے متعلق ہے۔ تو پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کب شروع کرنے چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، یعنی ختم نہ کرو، اور یا روزہ رکھنا نہ چھوڑو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1906 پر درج ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے کہ چاند دیکھنے کی دعا کی کیا دلیل ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک، یعنی یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی میں یہ دعا، یہ حدیث کی شکل میں یہ دعا جو ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 3451 پر موجود ہے۔ اسی طرح جو دوسری دعا ہمارے سامنے چاند دیکھتے ہوئے ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور یہ الکلم الطیب میں 162 پر درج ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے بارے میں کتنے مسلمانوں کی گواہی لازمی ہے؟ تو جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے بارے میں ایک مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ حدیث صحیح ابو داود میں 2342 پر درج ہے۔ اور اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کے چاند کو دیکھ کر روزے رکھے جائیں گے یا اپنے ملک کے چاند کے مطابق؟ تو اس کے جواب میں ایسا ہے کہ روزہ اپنے ملک کا چاند دیکھ کر رکھنا چاہیے۔ درج ذیل حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ جناب قریب کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ام الفضل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میں شام آیا اور وہاں ان کا کام مکمل کیا اور رمضان کا چاند نظر آ گیا، جبکہ میں ابھی شام ہی میں تھا۔ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا، پھر مہینے کے آخر میں مدینے واپس پہنچا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے حال احوال پوچھے اور چاند کا ذکر کیا کہ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا میں نے اسے جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اور پھر سب نے روزے رکھے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ انہوں نے کہا مگر ہم نے اسے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا، اور ہم روزے رکھیں گے اور پورے 30 کریں گے اپنی رویت کے مطابق، یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا آپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاند دیکھنے اور روزے رکھنے پر کفایت نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابی داود 2332 پر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن لوگوں میں چاند کی رؤیت پر اختلاف ہو گیا، تو دو
اعرابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ انہوں نے کل شام کے وقت چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو افطار کرنے اور عیدگاہ چلنے کا حکم دیا، اور یہ حدیث سنن ابی داود 2339 پر درج ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کا چاند نظر نہ آ سکے تو احتیاطاً روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد روزے رکھے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1909 پر درج ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1907 پر درج ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کا چاند عموماً بڑا ہوتا ہے، کیا ہمیں 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ حسین عمر بن مرہ ابو البختری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے نکلے تو جب ہم وادی نخلا میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ تو ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے، کوئی کہتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے، در حقیقت اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا۔ یعنی اگر پہلی کو دیکھا تو پہلی ہی کا چاند ہے، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں 2529 پر درج ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا جو باب ہے نیت کے مسائل کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔